جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جناب، اور جمعے کا خاص دن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کی ہوگی، خواتین نے، اور مرد حضرات مسجد میں بھی گئے ہوں گے. نماز چونکہ ہم سب پہ فرض ہے، ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے. جمعے کو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کا جواب خود دیتے ہیں. تو آئیے مل کے کوشش کریں کہ آج ایسا درود و سلام پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی ہمیں خود جواب دیں گے. ناظرین گرامی، آپ کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 حاجات پوری ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اگر آپ ایک بار درود و سلام پیش کرتے ہیں. اور ماہ رمضان میں تو آپ دیکھیے یہ سلسلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. جناب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ واصل بھائی موجود ہے. السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ میں ان کی انٹروگیشن کر رہی ہوں تب کہ یہ کل کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ تھینک یو، کیونکہ آپ تو میرے خیال سے آپ نے اپنی انکوائری کر لی ہوگی. جی ہاں. لیکن میں جب ان کو دیکھا میں نے کہا بیٹھے ذرا آپ یہاں پہ. انہوں نے کہا وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے پروگرام. میں نے کہا پہلے مجھے جواب دے کہ آپ کہاں تھے، کدھر تھے آپ، ہاں یہ کیا تھا. پھر یہیں پہ تھا. بتائیے جی. میں اپنے بھائی کو ہی ڈھونڈتی رہی. طبیعت آف تھی تھوڑی سی کل، تھوڑی سی طبیعت آپ کی آف تھی. کیا مسئلہ تھا، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ میں یہیں تھا، بس اسلام آباد میں کچھ کام تھے، اسلام آباد گیا ہوا تھا اور صبح آج تھوڑا مائک قریب کیجیے. آج صبح واپس آیا ہوں. پھر کام آپ کا صحیح ہو گیا، خیریت سے سب کچھ آل گڈ ماشاءاللہ. واصل بھائی آپ کا جو کام ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب بڑے بڑے اداروں میں بھی جاتے ہیں، کسی سرکاری جگہ پہ بھی جاتے ہیں، کہیں اور اچھے جس طرح ہم گھروں میں بھی جاتے ہیں، تو ہر جگہ میں نے نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ واصل بھائی کا کام تو یہ بھی واصل شاہد کا کام ہے، یہ بھی ان کا کام ہے، اور پھر وہاں پہ کام یہاں تک کہ ہمارے شاہجی کے آفس میں بھی لگا ہوا ہے. جب ہم پی ٹی وی آتے ہیں چھوٹا سا تو کافی ماشاء وہ آپ نے مجھے لگتا ہے خود لگا کہ آپ نے شاہجی کو تو آپ نے تحفہ کیا تھا، انہوں نے لگایا. بالکل صحیح ہے جناب. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. آج کیا پیش کر رہے ہیں، کیا لکھ اتنا رہے بڑا ہیں تحفہ ہے ہمارے لیے؟ آج کیونکہ بڑا اہم دن ہے. ایک تو جمعہ کا دن رمضان میں اہم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے جو اس وقت سچویشن ہے، اس اعتبار سے ہمارا جو مغربی بارڈر ہے وہاں سے مسلسل در اندازی ہو رہی تھی. تو پاک فوج نے جتنا زبردست رات جواب دیا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو انہی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے نصر من اللہ و فتح قریب، انشاءاللہ آج ہم وہ لکھتے ہیں. اور جو آج کا موضوع اس اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کے اندر آپ پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یقین جانی یہ جو ٹولز ہیں نا، باقاعدہ جو 4 بڑی کمپنیز ہیں جن کو کہا جاتا ہے انسٹا، گوگل، فیس بک اور یوٹیوب، یہ ان کو ڈیزائن ہی پروپیگنڈا کے لیے کیا گیا ہے. اور یہ آپ کو انفارمیشن نہیں، مس انفارمیشن زیادہ دیتی ہے. جھوٹ یہاں پہ زیادہ ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہے. اگر آپ اچھا ایک بات یہاں میں ضرور کہوں گی، دیکھیں جس نے بنایا تھا نا اس کی نیت یہ نہیں تھی. ہوا صرف یہ کہ کیونکہ اگر آپ ساری یہ ڈاکیومنٹیشن اور آپ اگر پڑھیں کہ کیا تھا، جب فیس بک بنا تھا اس کی تو پوری سٹوری بھی آئی تھی کہ اس کی کیا ڈاکیومنٹری تھی کہ بیسکلی آپس میں جو کالج کے اسٹوڈنٹس تھے نا، ان کا آپس میں کنیکٹ ہونے کا ایک بہترین طریقہ دوست احباب وغیرہ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ چیز بنائی اچھی نیت سے جاتی ہے، لیکن لوگ اس کو یوز بدنیتی سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ معیوب بن جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ گلوبلی اس کو 7th میڈیم کہا جاتا ہے. یہ جو جتنا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تھیوریز ہے باقاعدہ، جس کو کہتے ہیں کہ میڈیم اٹسیلف از اے میسج. یہ جو میڈیم ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ بذات خود اب ایک پروپیگنڈا کا ٹول بن چکا ہے. ایسے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستانی نوجوانوں کے خاص طور پہ، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایسی بات جو ہماری سماجی اقدار کے خلاف ہو، یا ہماری ریاست کے خلاف ہو، یا ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف ہو، اس کو قطعی طور پہ پوسٹ نہ کرے، اس کو سوچے سمجھے بغیر اس کی حمایت نہ کیجیے، بلکہ اس کے خلاف اگر لکھنا تو اس کے خلاف لکھیے. سب سے پہلے جو انسان کی جیسے اپنی ذات ہوتی ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری جو ذات ہے وہ پاکستان ہے، ہماری شناخت پاکستان ہے، ہمارا گھر پاکستان ہے، ہمارے ادارے ہمارے لیے سب سے مقدم اور محترم ہے، سب سے بڑھ کر ہے. تو ان کی حمایت سب سے ضروری ہے کرنا. دیکھیں ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بڑے مزے سے سحری افطاری کرتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو جوان جو ہیں افواج پاکستان کے، آپ اندازہ کیجئے مشرقی بارڈر پہ بھی، مغربی بارڈر پہ بھی ہماری حفاظت کرے. کہنا تو بہت آسان ہے، موسم کہیں پہ بہت شدید ہے، کہیں پہ حالات بہت سنگین ہیں. ایسے میں وہ اپنے گھر والوں سے دور، اپنی فیملی سے، بچوں سے، پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں سے، سالوں سے دور وہاں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہے ہیں. تو ان کو ہم خراج تحسین پہلے بھی پیش کرتے تھے، اب بھی پیش کرتے ہیں.
اور ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے بنیان المرصوص میں ہمارا جو مشرقی بارڈر پہ دشمن ہے اس کے دانت کھٹے کیے تھے، انشاءاللہ مغربی بارڈر میں بھی ان کو بھی اسی طریقے سے سبق سکھائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو جب میں آپ ہم سب، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، ہم سکون سے اپنے گھروں میں تھے، جی ایسے ہم لوگ سحری کر رہے تھے اور ہم پوری قوم جو ہے یکجا ہو کے رمضان کا بابرکت مہینہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. جی ایسے اس سیلیبریشن کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا یقیناً کرم نوازی تو ہے، لیکن اللہ نے ہی ہماری پاک فوج کو ایک ہمت اور حوصلہ دیا، اور وہ پاک فوج آج میری آپ کی ہم سب کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے کہ کوئی دشمن ہم پہ اگر بری نظر بھی ڈالتا ہے تو پاک فوج فوراً سے اس پہ کارروائی کرتی ہے، اور رات کو اس کا ثبوت ملا. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ یقین ہے بینگ اے مسلم اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرے گا. اور جو دشمن یہاں پہ خانہ جنگی کروانا چاہے گا یا عام لوگوں کو مارنا چاہے گا یا دہشت گردی کروانا چاہے گا، اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار ہی کرے گا انشاءاللہ. اور ہمیں اللہ کا بڑا خاص تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان المبارک کو ایک سیلیبریشن کے طور پہ نہیں منا پا رہے. غازہ میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں، کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں، دیکھیں ہم ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے. اور یہ اس کا کریڈٹ ہماری پاک فوج کو ہی جاتا ہے جو ہم سکون سے سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں. ایون اے پی ایس کے واقعے کے بعد ہم نے کیوں اپنے بچوں کو کانفیڈنس کے ساتھ اسکولوں میں بھیجا، اور ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں. یہاں پہ ایک دیکھیے کہ ہمارے سامنے پچھلی ایک دہائی میں بڑے اسلامی ملک عراق بہت طاقتور ملک تھا، ایران کے کتنے وہاں پہ اس وقت حالات کتنے سنگین ہوئے پڑے ہوئے، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، شام کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایسے میں پاک افواج کی طاقت کی وجہ سے، ان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ان کو جرأت و ہمت دی ہے، اور جو ہمارے جو سپہ سالار ہے ان کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور ایک بات آخری کہنا چاہوں گا اس حوالے سے، دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کے کہتے ہیں کہ ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، لیکن ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا تھا تو ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کی مدد کی، ان کو بچایا ہر اعتبار سے جا کے. اب وہی لوگ پروپیگنڈا کا شکار ہو کے بھارت کو بقیہ ممالک کے ساتھ دیکھ کے ظالم بنے. تو اب ان کو ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کی مدد کریں کہ ایسا ظلم نہیں قطعی طور پہ کرنا. تو یہ حدیث پاک کی صحیح معنوں میں ہم تعمیر کر رہے ہیں. ہم نے جب وہ مظلوم تھے تب بھی ان کی مدد کی، اب جب ظالم بننے کی کوشش کرے تو ان کی مدد کرے. بھائی امن کو موقع دیجئے، امن سب سے پہلے، امن سب سے ضروری ہے. اور اگر وہ امن سے رہیں گے، ہم بھی امن سے ہیں. ہمارا تو پہلے ہی پیغام یہی تھا کہ جب ہم نے 21 جہاز ان کے لاک کر لیے تھے، لیکن ہم نے گرائے صرف 6 تھے، بقیہ چھوڑ دیے کیونکہ ہم امن پسند قوم ہیں. بالکل صحیح واصل بھائی، بہت خوب اور بہت خوبصورت پیغام ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیغام کا اصل مقصد جو یہ ہے جگن، وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہم سب سوچتے ہیں کہ کسی بھی اپنی ریاستی ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کو نہ پھیلائیے، ہمیشہ تحقیق کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، جب اتفاق ہوتا ہے نا آپس میں تو اللہ کی برکت بھی نازل ہوتی ہے. تو ہم جب پوری قوم یکجا ہو جائے گی، جب ہم ایک ہو جائیں گے، جب ہم مل کے کچھ کریں گے، تو ناظرین گرامی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دشمن کی مجال بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں کسی طرح سے ہرا سکے. بہت کوششیں ہیں لوگوں کی، بہت لوگ چاہتے ہیں پاکستان کو نیچا دکھانا. کئی طرح سے، کئی محاذوں پہ ہمارے پاک فوج، ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہم سب پر لازم ہے. جناب ہمارا سلام. جی جناب، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں. آپ دیکھیے ہماری جو افطار کی محفل ہے، جیسے آپ کے گھروں میں سجتی، ویسے یہاں پہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں. اجاز بھائی السلام علیکم جناب، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. اور ندا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حامد ہوتے ہیں، اور واصل صاحب تو ہیں ہی ہمارے پاس موجود. تو یہ سب مل کے پوری فیملی، اور ان جو سیٹ پہ آپ کو لوگ دکھائی دیتے ہیں، ان کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی ٹیم ہے ماشاءاللہ، جو ہمارے پینل پہ، ہمارے کیمرے پہ، ہر جگہ موجود ہے. اجاز بھائی، آپ ہر رمضان میں آپ سے تو ملاقات رہتی ہے، آج بھی ہو گئی ذہ نصیب ماشاءاللہ. جناب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ دیکھیے جو واہ 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 واہ، نصر من اللہ و فتح قریب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو، ہمارے وطن عزیز کو، ہماری فوج کو، ہمارے تمام اداروں کو ہمیشہ کامیابی دے. اور یہی ہماری دعا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہم لوگ چلتے ہیں. واصل بھائی بہت خوبصورت انداز میں، اور یہ جو آپ نے اس کو ایک
ये ऊपर की तरफ जाता हुआ लिखा है जी। और इसमें अगर आप देखेंगे कि ये नस्र मिन अल्लाह का अलीफ और इसके रा को मिला के जो मदद है नस्र जो वो बुनियादी तौर पे अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मदद है। और ये जो जब अल्लाह की मदद होती है ना तो वो इंसान फिर ऊपर ही प्रवास करता है, आगे बढ़ता है। इस वजह से इसको ज्योमेट्रिकल डिसिप्लिन के बजाय इसको हम कहते हैं कि ये सऊदी तरतीब है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हकीकत में ऐसे ही जब अल्लाह की मदद आपके साथ होती तो इंसान अपनी जिंदगी में कौम अपनी जो कौम है वो अपनी जिंदगी में ऊपर की तरफ प्रवास ही करती है। और इस वजह से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये मेरी आज की ख्वाहिश थी कि अफवाज पाकिस्तान के लिए ये एक खराज तहसीन है जो हमारे ये लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए। इसी तरीके से नौजवानों से खास तौर पे बात कर, अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया देख रहा था, बहुत सारे लोग जो है कि वो कहते जी उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान हैं तो आप क्यों लड़ रहे हैं। खुदा समझिए मामला क्या है, हकायक क्या है। हकायक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक का मफहूम है कि अपने भाई की मदद को चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो। तो जब वो मजलूम थे पूरी दुनिया उन पर अटैक कर रही थी तो पाकिस्तान ने उनको बड़ी मुश्किल से बचाया था और हर इतबार से बचाया था, हर सतह पे बचाया था। और अब वही लोग उन्हीं के हाथों चढ़ के जालिम बन गए पाकिस्तान के लिए। अब जब वो मजलूम थे तो हमने उन पर जुल्म होने से उनको बचाया, जब अब वो खुद जालिम बनने की कोशिश करते तो अब हमें उनको जुल्म करने वाले नहीं बनने देना और जालिम होने से बचाना है। ये उनकी मदद है। जैसे ही अगर कोई हिंदुस्तान के साथ मिलकर इसराइल के साथ इसराइल के साथ मिलके अमेरिका करे, हमारे मुल्क के अंदर मिलकर शरारत करेगा तो यकीनन जो हमारा सुकून तबाह करना चाहेगा तो हम जवाबी कार्रवाई तो जरूर करेंगे। जनाब कामयाबी की दुआ है। एक आखिरी सवाल इस बात को कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक का मेखज मफहूम में फितना जो होता है ना वो कत्ल से भी ज्यादा फसाद जो है वो कत्ल से भी ज्यादा बड़ा जुर्म है मुआशरे के लिए। तो हम कहीं ये सोचना है हमें नौजवानों को कि हम कहीं सोशल मीडिया पे किसी फसाद और फितने का शिकार तो नहीं होए। मुत्तहिद रहिए मुल्क के साथ, कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इदारों के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ। और आखिर में मेरा बहुत दिल चाहता है, इजाजत दीजिए इस मामले में जज्बाती हो जाए तो मुझे एक नारा है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान भी जिंदाबाद। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे लोगों को, हमारे इदारों को महफूज रखे हमेशा। और कोई जो बुरी आंख भी इस तरफ डाले तो इंशाल्लाह उसको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और हम पूरी कौम मुत्तहिद होकर ये साबित करेंगे कि हम सब एक हैं, क्योंकि इसी में ताकत है, इसी में असल स्ट्रेंथ है। जनाब रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।